اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر اپنی رحمت کو بیان کیا ہے، اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ سے فرمائی ہے، یعنی جو ہمارے سامنے قرآن پاک موجود ہے تو اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے اور وہ رحمان الرحیم ہے، یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح یہ ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے کے اوپر ہر شے کے اوپر غالب ہے، ہر شے کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر شے سے وہ وسیع ہے، ہر شے سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرمائیے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر قوم کافرین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کو علماء نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ کبیرہ میں سے ذکر کیا ہے کہ بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ مسلمانوں کو اپنی رحمت کی جو رحمت کا جو بشارت ہے وہ جگہ بجگہ دی ہے، اور اپنی رحمت سے امید رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب جب بندہ اس کی مخالفت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ، اور بندہ اس سے مایوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ جہاں بزرگوں نے اس کو گناہ کبیرہ میں سے ذکر کیا ہے، وہیں پر ابتدا میں جیسے حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ذکر کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ موجود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جس میں سے اس نے ایک رحمت دنیا کے اندر اتاری ہے، ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اسی رحمت کا صدقہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ماں بچے پر رحم کرتی ہے، جانور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ وہی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے، اسی کی ایک رحمت کے صدقے میں سارے کے سارے ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 رحمتیں یہ بروز قیامت ہوں گی۔ اور اس رحمت کے حوالے سے ایک روایت میں عرض کرتا ہوں جو ابن ابی دنیا نے ذکر کی، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحمت فرمائے گا، اس قدر رحمت فرمائے گا کہ شیطان جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یعنی قطعی جہنمی ہے، یہ جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ابن ابی دنیا اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس وقت اتنی زیادہ ہوگی کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید اس میں سے مجھے بھی حصہ مل جائے، اس کو بھی شاید امید لگ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے حصہ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب مایوس ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب کبھی تو بندہ مایوس ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ پتہ نہیں اب یہ میری مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اللہ کی رحمت سے اس اعتبار سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی اجازت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل آتی ہے اس کے بعد پریشانی آتی ہے، اس کے بعد آسانیاں آتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ بندہ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی امید رکھنی چاہیے، رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ دنیا میں اگر پریشانیاں آئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو مصیبتوں کو بندے سے دور فرمائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی مصیبتیں پریشانیاں دور نہ ہو۔ اور بالفرض علی سبیل التسلیم مان لے ابتدا سے انتہا تک پریشانیوں کے اندر ہی رہا، ایسا اولن تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ ابتدا سے انتہا تک بندہ پریشانیوں میں رہے، اس کی زندگی کے اندر راحتیں آتی ہیں، کسی نہ کسی موقع پہ اس کی پریشانیاں
یہ دور ہوتی ہیں۔ اگر بندہ غور و فکر کرے گا تو اس کو اللہ کی رحمتیں پریشانیوں سے زیادہ ہی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے بدن پر، اپنے جسم پر، اپنے نیچے والوں کو جب دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھ پر کتنی کتنی رحمتیں کی بھی ہیں، یہ ساری باتیں اسے معلوم ہوتی چلے جائیں گی۔ لیکن بالفرض اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ آخر تک مرنے تک اس کو کوئی راحت ملی نہیں، تو بھی دنیا کی زندگی کتنی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال بندہ جی لیتا ہے، اس سے زیادہ کیا جیے گا، پھر اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فقیروں کو، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جن کو دنیا کے اندر ملا نہیں، ان کو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اگر بالفرض 50 سال آپ نے پریشانی کے اندر گزارے ہیں، فقر و فاقے کے اندر گزارے ہیں، اور آپ پر ایسی مصیبتیں آئیں اور آپ نے اس پہ صبر کیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 50 سال کی جو زندگی تھی اس کے بدلے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی ابھی مالدار حساب کتاب میں مصروف ہیں اور آپ 500 سال تک جنت کی نعمتوں کو ویسے حاصل کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں وہاں پر مزے۔ یہ اس کو فقراء کے اعتبار سے دیکھیں، اور جس کے اوپر جسمانی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں مال دولت کے علاوہ، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کل بروز قیامت ایسے افراد جن کو اہل بلا کہا جاتا ہے، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا انعام دیکھیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ صحیح، ایسی پریشانی، ایسی مصیبت ہمیں پہنچتی کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج ہمیں انعام ملتا۔ تو اتنی پریشانیاں اگر آ بھی گئی ہیں تو قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنا ہے، بندہ ساری کی ساری وہ پریشانیاں بھول جائے گا، کیونکہ ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رکھا گیا، یعنی جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں کے اندر رہا، اس کو جنت کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ کوئی مصیبت پہنچی نہیں ہے، یعنی جنت کے ایک جھونکے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ اور جس کو دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، کوئی پریشانی نہیں آئی، اس کو جہنم کا ایک جھونکا کھلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا کبھی تجھے نعمت ملی ہے؟ بولے گا کوئی نعمت نہیں ملی، وہ بھول جائے گا ساری نعمتیں کہ یہ جو پریشانی ایک جھٹکے کی پہنچی ہے اس کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر پریشانیاں آئی بھی ہیں تو اس کا بدلہ جو آخرت کے اندر ملنے کا ہے، صبر کرنے کے اوپر، وہ ایسا ہوگا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں پریشانی رہتا۔ اچھا، اب بعض اوقات جو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخشے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا، گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صحیح، کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تو زمین اور آسمان خطاؤں سے بھر دے اور پھر میری بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے تو میں تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر کر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے مایوس ہو جانا یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور بعض صورتوں میں اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہونا ہے یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ مثلاً بندہ اتنا مایوس ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ انکار کر بیٹھا بخشنے کی، تو اس صورت میں یہ کفر تک بندے کو پہنچا دے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشنے کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچانے والی ہے۔ اگر یہ اعتقاد اس نظریے سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے تو یہ چیز کفر بن جائے گی، اب گناہ کبیرہ سے بڑھ کر یہ کفر کی طرف چلا جائے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو امید رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا